قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے بد نظری کے نقصانات۔ چند نقصانات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیے جا چکے ہیں، مثلاً کہ بد نظری یعنی نامحرم عورتوں کو یا بغیر ریش والے بچوں کو دیکھنا شہوت کی نظر سے۔ اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ ابلیس کا زہر پلایا ہوا تیر ہے۔ چہرے کا نور بد نظری سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اس پر میں نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ مصر کے ایک مؤذن کا عرض کیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چند مرتبہ کی نظر آدمی کو بہکا دے، گمراہ کر دے، ضروری نہیں ہے۔ جیسے میں نے واقعہ عرض کیا تھا کہ پہلی مرتبہ نظر پڑی لیکن اس نظر کو ہٹایا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نظر پڑ جاوے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي، اے عبداللہ اپنی نظر کو ہٹا لو۔ بہرحال اسی ضمن میں نے بقرعید سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض یہ بات کی تھی کہ تاریخ کی کتابوں میں دوسری صدی کے اواخر کا ایک اللہ والے کا، بلکہ زمانے کے جلیل القدر محدث کا واقعہ آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر محدث ہیں اپنے زمانے کے کہ ان کے مریدین میں، ان کے شاگردوں میں جنید بغدادی بھی ہیں، علامہ شبلی بھی ہیں ان کے شاگرد میں۔ ان کے مرید ہیں جنید بغدادی اور ان کے پیر ہیں جن کا میں واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری صدی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 200 سال گزرے ہیں۔ بہتر زمانہ تھا، خیر کا زمانہ تھا، بھلائیوں کا زمانہ تھا، نیکیوں کا دور تھا۔ ہمارا دور تو فتنوں کا دور ہے۔ ایسے زمانے میں اللہ کے اس ولی کا حال یہ بن گیا، کتنا بڑا مقام کہ ان کے 12,000 شاگرد تھے، معاف کرنا 12,000 مریدین تھے۔ شاگردوں کا تو کوئی شمار نہیں ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کا تو کوئی شمار نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد 12,000 تھی، اور رہتے کہاں تھے؟ تو بغداد کے اندر۔ اس زمانے میں بغداد جو تھا وہ دارالسلطنت تھا، اسلامی کیپٹل تھا، مسلمانوں کی حکومت کا وہ راجداری تھا، وہاں رہتے تھے۔ ان کا نام تھا شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ۔ حافظ قرآن تو تھے ہی، لیکن حافظ حدیث تھے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ۔ کیا مطلب؟ 30,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد تھی۔ ایسے حدیثیں تو یاد ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کو نبی اکرم پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری محدث کس نے نقل کی، سب کے نام ان کو یاد تھے۔ ایسی 30,000 حدیثیں ان کو یاد تھی۔ نام یاد رکھنا بہت مشکل ہے،
حدیث یاد رکھنا تو ایک درجے میں ابھی کچھ آسان ہے، لیکن کس نے کس سے سنی، پھر اس نے کس سے سنی، یہ بہت مشکل کام ہے۔ ایسی 30,000 اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں۔ واقعہ لکھا ہے کہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر میں نکلے، بڑا مجمع تھا، میں نے کہا نا جنید بغدادی، علامہ شبلی، اپنے زمانے کے ولی کامل ان کے ساتھ تھے۔ سفر کرتے کرتے ایک بستی پر سے گزر ہوا جو پوری کی پوری بستی تقریباً عیسائیوں کی تھی، جگہ جگہ گرجا گھر تھے، چرچ تھے۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت آ بھی گیا اور ختم ہونے کے قریب تھا، ہم پانی کی تلاش میں تھے، کہیں پانی نظر نہیں آ رہا تھا، تو بستی نظر آئی تو ہم نے سوچا اس بستی میں چلے جائیں، پانی بھی مل جائے گا، نماز بھی پڑھ لیں گے۔ بستی میں ہم داخل ہوئے، پانی کی تلاش کرتے کرتے ہم ایک کنویں پر پہنچے، تو وہاں اس بستی کی عیسائیوں کی جوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھی۔ ان جوان بچیوں کے اندر ایک بچی پر نظر پڑی ہمارے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی، کہ ان تمام پانی بھرنے والی بچیوں میں سب سے زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت اور ممتاز تھی یہ۔ صرف اتنا نہیں تھا کہ حسن و جمال تھا، بلکہ بہترین لباس میں ملبوس تھی، آراستہ تھی، اور اس سے زیادہ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ اپنے جسم پر انہوں نے زیورات لدے ہوئے تھے، پہنی ہوئی تھی۔ پتہ یہ چل رہا تھا کہ بہت امیر کبیر آدمی کی یہ بچی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کہ ہم اس کنویں کے دور تھوڑا کھڑے رہے تو ہمارے شیخ، ہمارے پیر اور مرشد شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ بس نظر پڑنا تھا کہ ان کی دنیا دل کی بدل گئی، حالات بدل گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، دل کی کیفیت بدل گئی، سوچ اور بچار ان کی بدل گئی۔ اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے شیخ نے قریب میں رہنے والی بچیوں سے پوچھا کہ یہ کس کی لڑکی ہے؟ کہا کہ اس شہر کے اندر رہنے والے سردار کی لڑکی ہے۔ کہا کہ اتنا بڑا سردار اور اس کی یہ لڑکی، اور کنویں پر پانی بھرنے کے لیے کیسے آئی؟ سردار کے یہاں تو نوکر چاکر خادم ہوا کرتے ہیں، غلام ہوا کرتے ہیں۔ کہا کہ ان کے والد کا ایک مزاج ہے، بڑا عقل مند، سمجھدار، ذہین، فطن وہ آدمی ہے، سردار بہت ذہن والا آدمی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میری بیٹی کی عادت اگر پڑ جائے گی دوسروں سے کام لینے کی، تو شادی کے بعد کہیں ایسا نہ ہو اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو غلام بنائے، لہٰذا اس کے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے اس نے کام پر لگایا ہے کہ گھر کا پانی خود اسے بھرنا ہے۔ یہ تو اچھی بات تھی، ایک والد کی بہت اچھا مزاج ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اپنے یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنی اولاد کو یہ سکھایا جائے کہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ یہ تو نصارہ تھے، عیسائی تھے، پردے کا تو مسئلہ ہی نہیں ان کے یہاں۔ بہرحال یہ جواب دیا ان لڑکیوں نے، ان کی سہیلیوں نے۔ بس کیا تھا پھر؟ علامہ شبلی فرماتے ہیں ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ہمیں آگے کا سفر کرنا تھا، لیکن ہمارے شیخ، ہمارے پیر اور مرشد شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ اب آگے جانے کو تیار نہیں ہیں، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 3 دن نہ کھایا نہ پیا، وہیں بیٹھے رہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کب ہمیں حکم دے کہ سفر آگے بڑھاؤ، آگے چلو، لیکن آگے چلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ آگے کا سفر ابھی باقی ہے۔ کہا کہ اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا ہوا؟ تو کہ 3 دن پہلے جس لڑکی پر میری نظر پڑی تھی، میں ان کی محبت میں فریفتہ ہو چکا ہوں، میں ان کا عاشق بن چکا ہوں، اب میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ ہم کیا کریں؟ آپ اب آگے کا سفر کر لو جو آپ کو کرنا ہے۔ سارے مریدین رو رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے شیخ کا حال کیسے بدل گیا۔ علامہ شبلی فرماتے 3 دن رو دھو کر اللہ سے دعا مانگنا۔ ہاں اتنا تھا کہ 3 دن تک کھایا پیا نہیں ہمارے شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے، لیکن 3 دن میں کبھی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، نماز نہیں چڑھی۔ وقت آتا وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتے۔ اس سے مجھے ایک بات قرآن کے حوالے سے دل میں آئی۔
کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو دین کے دونوں سروں پر، کہ بے شک برائیاں دور کر نیکی دور کر دیتی ہے برائیوں کو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کی حالت کو بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پر پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال نمازوں کا وقت آتا، شیخ ابو عبداللہ اندلسی نماز پڑھ لیتے اور پھر وہی جگہ بیٹھ جاتے۔ 3 دن ہم سمجھاتے رہے۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں ہم اپنے شیخ، اپنے پیر، اپنے مرشد کو کیا سمجھاتے؟ وہ تو ہمارے پیر تھے، وہ ہمیں سمجھاتے تھے۔ آج وہ دن آیا ہم انہیں سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے واپس جانا ہے چلے جاؤ، میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ ہم اپنے پیر اور اپنے شیخ، اپنے مرشد کو چھوڑ کر واپس بغداد آئے۔ جب بغداد والوں کو پتہ چلا کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا قافلہ آ رہا ہے، واپس بغداد میں داخل ہو رہا ہے، سفر سے واپس ہو رہا ہے، تو سارے بغداد کے اور جو ان کے مریدین تھے، ان کے متعلقین تھے، ان کے محبین تھے، وہ شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے نکل گئے کہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ اندلسی آ رہے ہیں۔ دیکھا کہ قافلہ آیا اور قافلے میں شیخ نظر نہیں آتے، پیر اور مرشد نظر نہیں آتے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو ہم نے ماجرا سنایا۔ علامہ شبلی کا یہ بیان ہے کہ اسی وقت کئی مریدین رو دھو کر کے اور اسی وقت جا بحق ہو گئے، کئی مریدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا، اپنے شیخ، اپنے پیر اور مرشد کے فراق میں، جدائی میں۔ کیا تھا؟ بس ان کی خانقاہ بند ہو گئی، حدیث کا درس بند ہو گیا۔ سوچے ذرا، ایک نظر۔ اسی لیے تو آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے النظر سام من سہام ابلیس مسموم، کہ لوگوں نظر جو ہے وہ ابلیس کا زہر پلایا ہوا تیر ہے۔ وہ نہیں دیکھتا ہے کہ زمانے کا امام ہے، محدث ہے، یا زمانے کے ولی کامل ہیں، وہ نہیں دیکھتا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اثر کر دیتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں خانقاہ بند ہو گئی، حدیث کا درس بند ہو گیا، مریدین بکھر گئے اور ایک غم اور ماتم چھا گیا بغداد کے اندر۔ لیکن سارے مریدین اللہ کے سامنے روزانہ روتے تھے، مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ ہمارے شیخ کو ہدایت دے دے، ہمارے شیخ کا حال بدل دے، واپس ہمارے پاس پہنچا دے۔ 1 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 1 سال کے بعد پھر ہم، علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ چند مریدین جمع ہوئے، ہم نے مشورہ کیا، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، محدث کبیر ہیں، امام جلیل ہیں، ان کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے، ان کا حال معلوم کرنا چاہیے، کہاں ہیں، کس حال میں۔ فرماتے ہیں ہم نے سفر کیا، اس بستی میں ہم پہنچے جہاں ہم اپنے شیخ کو چھوڑ کر 1 سال پہلے آئے تھے۔ اس بستی میں جب ہم پہنچے، ہم نے معلوم کیا کہ ہمارے شیخ کہاں ہیں، ہمارے پیر و مرشد کہاں ہیں۔ تو بستی والوں نے بتایا کہ جس سردار کی لڑکی سے ان کا عشق ہوا تھا، محبت ہوئی تھی اور اپنا دل دے بیٹھے تھے، انہوں نے اس سردار کے سامنے ان سے نکاح، شادی کی پیشکش اور ڈیمانڈ کی، تو ان کے والد نے، لڑکی کے باپ نے اور سردار نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ چند مہینوں تک یا سال تک آپ کو جنگل میں میرے خنزیر کو چرانا پڑے گا۔ ابھی آپ کو یہ جنگل کے اندر ملیں گے، وہ خنزیر چرا رہے ہیں، سوروں کو چرا رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہمارے پیروں تلے زمین کھسک گئی، ہم اپنے پر قابو نہ پا سکے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کیا ہو چکا ہمارے شیخ کو۔ ہم جنگل میں گئے، ہم نے دیکھا دور سے ہمارے شیخ نظر آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں عصا لکڑی تھی، وہ عصا تھا، وہ لکڑی تھی جو کسی زمانے میں بغداد کی مسجد کے اندر کھڑے رہ کر ممبر پر، جس پر ٹیک لگا کر ہمارے شیخ خطبہ دیتے تھے، واعظ و تقریر کرتے تھے، آج اسی لکڑی پر سہارا اور ٹیک لگائے ہوئے خنزیر چرا رہے ہیں۔ اور ان کے سر پر نصارہ عیسائیوں کی ایک خاص جو مخصوص ٹوپی ہوتی ہے، وہ ان کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور گلے کے اندر زنار بندھی ہوئی ہے اور عصا پر ٹیک لگاتے ہوئے وہ کھڑے ہیں۔ ہم قریب گئے، ہم نے سلام کیا، دبی آواز میں ہمارے شیخ نے سلام کا جواب دیا، مائع شرم کے سر جھکا لیا۔ ہم نے کہا شیخ یہ کیا ہو چکا ہے؟ کہا کہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کیا ہو گیا ہے، میرا حال کیوں بدل گیا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کوئی قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے؟ تو اس پر فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ پورے قرآن میں صرف مجھے 2 آیت یاد ہے، سارا قرآن میں بھول چکا ہوں۔
اور ایک آیت یہ پڑھی کہ اللہ جس کو ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ پڑھی کہ جسے اللہ، ایک دوسری آیت پڑھی، یہ دو آیتیں یاد تھی، کہا کہ شیخ 30,000 حدیث سے آپ کو زبانی سندن اور متنن۔ اچھا ایک دوسری بات درمیان میں کہنا میں بھول گیا، قرآن کریم کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ 7 طریقے سے قرآن پڑھ سکتے تھے۔ قرآن کو 7 انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسا پڑھتے ہیں ہم۔ ایک قرات یہ ہے، دوسری قرات یہ ہے مالک یوم الدین۔ اس طرح 7 طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے تھے۔ بہرحال کہا کہ ایک ہی حدیث ابھی مجھے یاد ہے، 30,000 حدیثوں میں ایک حدیث یاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنا دین بدل دے، اپنا مذہب بدل دے، اسلام یہ کہتا ہے، آقا یہ فرماتے ہیں فَقْتُلُوا، اسے قتل کر ڈالو۔ ایک حدیث مجھے یاد ہے، 2 قرآن کی آیت یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ مجھے یاد نہیں ہے، سب میں بھول گیا ہوں۔ بہرحال علامہ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم پھر عاجزی کرتے رہے، انکساری کرتے رہے، منت سماجت کرتے رہے، شیخ چلے آپ ہمارے ساتھ، پورا بغداد آپ کا انتظار کر رہا ہے، کئی مریدین آپ کے فراق میں، وصال میں، جدائی میں اللہ کو پیارے ہو چکے۔ کہا میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میرے دل کا حال بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ پھر ہم ان کو چھوڑ کر واپس آئے۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں ابھی 3 میل یا 3 منزل ہم چلے تھے کہ اللہ نے یہ کرشمہ دکھایا۔ 3 منزل چلنے کے بعد آگے ایک نہر آ رہی تھی، اس نہر کے کنارے پر ہماری نظر پڑی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر اور مرشد شیخ ابو عبداللہ اندلسی نہر سے باہر آ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے نہر سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ یہ کیا کرشمہ ہوا، نظر پڑی، ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے شیخ ہے، ہم کو آواز دی، کہا اے شبلی مجھے کوئی پاک صاف کپڑا دے دو۔ ہم نے کپڑا پہنچایا، انہوں نے اپنے بدن پر کپڑا لپیٹا اور پھر ہمارے ساتھ وہ واپس بغداد پہنچے۔ بہرحال ہم نے اپنے شیخ سے پوچھا، شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا ہوا کیوں؟ اب یہ 2 باتیں آپ دیکھ لیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ نے جواب دیا کہ جب میں اس بستی کے اندر ہم داخل ہوئے تو جگہ جگہ ہم نے گرجا گھر دیکھے، چرچ دیکھے، معبد خانے دیکھے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی کس کو پوجتا ہے، کوئی کورس کی پوجا کر رہا ہے۔ بہرحال میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہم کتنے بڑے ہیں۔ کیا بات آئی؟ ہم کتنے بڑے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دل میں بڑائی آئی، جیسے ہی بڑائی کا آنا تھا، شیخ ابو عبداللہ اندلسی فرماتے ہیں یہ میرے دل میں آنا تھا، حالانکہ ایمان یہ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھنا، آپ کا میرا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ماں کی گود میں کسے پتا تھا کہ کون ایمان سمجھاتا، کون اللہ کا نام اور نبی کا نام کی صدا دلواتا؟ اللہ نے فضل کیا کہ ماں کی گود میں ایمان دیا۔ بس مجھے اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر تکبر ہوا، بڑائی ہوئی، بس میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک سفید چیز میرے سینے سے نکلی ہے، وہ ایمان تھا، ایمان میرے سینے سے نکلا، یہ میں نے محسوس کیا۔ پھر بات ختم ہو گئی اور اس وقت سے میری دنیا بدل گئی۔ لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے جس فتنے میں مبتلا کیا وہ نظر کا فتنہ تھا، نظر کا فتنہ تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بہت مریدین تھے، ایک ایسا مرید تھا میرا جو بڑھاپے میں پہنچ چکا تھا، سارے اعمال میں بہت پختہ تھا، صوم اور صلات، معاملات، معاشرت، سارے معاملے میں بڑا پختہ، بڑا پابند، لیکن ان کی زندگی کے اندر بد نظری تھی، ان کی نظر بہکی ہوئی تھی۔ بار بار مجھے آ کر کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کرے، اللہ میری نظروں کی حفاظت کر دے۔ تو پتہ نہیں، اس لیے بد نظری کے کتنے نقصانات ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ علماء نے بہت سارے نقصانات لکھے ہیں، چند اجمالی طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا، سب سے بڑا خطرہ بد نظری کا یہ ہے، آنکھوں کے غلط دیکھنے کا یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایمان ہمارا ہاتھ سے چلا نہ جائے،
ایسے کئی واقعات ہیں. ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے. رزق کی برکتیں اللہ اس سے ختم کر دیتا ہے, اور عمل کی توفیق, نیک عمل کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. اس کے علاوہ لکھا ہے کہ حافظہ, میمری, جو دماغ تیز ہوتا ہے نا, اللہ بد نظری سے آدمی کے دماغ کی کے حافظے کو اور اس کی تیزی کو, یادداشت کو اللہ کمزور کر دیتا ہے. اور ایک لکھا ہے کہ ذلت کا سبب ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات اگلی بدھ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بد نظری جیسے مہلک مرض اور بیماری سے اللہ آپ کی, میری, پوری امت کی اللہ پوری حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے رب ہیں, آپ نے پیدا کیا ہے, آپ نے زندگی دی ہے. زندگی میں اے اللہ ایک ایک سانس آپ کا قیمتی ہے, اور جسم کا ایک ایک عضو آپ کا بڑا قیمتی ہے. اے اللہ آپ کی منشا کے مطابق ہم نہیں لگا سکے ہیں, آپ کی ناراضگی میں استعمال ہوا ہے. اللہ آپ سے بغاوت میں استعمال ہوا ہے, آپ کی نافرمانیوں میں, گناہوں میں استعمال ہوا ہے. اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, ہمیں بھی معاف فرما دیں. اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیاں اور خوبیاں ہمیں نصیب فرما دیں. اے اللہ امت کا بہت بڑا طبقہ بیماریوں میں مبتلا ہے, روحانی بھی ہے, جسمانی بھی ہیں, گھروں میں بھی ہے, اسپتالوں میں بھی ہیں, لا علاج بھی ہیں, لا علاج بھی ہیں. اللہ شفا کے مالک آپ ہیں. ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیں. قرض میں ڈوبے ہیں, خلاصی کی راہیں نظر نہیں آتی, نکلنے کی راہیں نظر نہیں آتی. اللہ آپ تو بڑے خزانے والے ہیں, زمین و آسمان کے خزانے کے آپ مالک ہیں. ان قرض والوں کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما دیں. بہت بڑا طبقہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. اللہ عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, خاص طور پر اللہ ہمارے علماء میں جو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں, اللہ عزت اور عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب فرما دے, رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. کئی مہینے گزر گئے, سال ہاں سال ہو گئے. اللہ علماء ربانیین ہیں جو راتوں کو تیرے سامنے رویا کرتے تھے, سلاخوں کے پیچھے اللہ تیرے سامنے رویا کرتے ہیں. اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے, ملک کی حفاظت فرما لیں, ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے, آپ ہی نے پوری کی ہے, آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. اللہ اپنے خزانے سے ہماری دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری فرما دے. اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں تیرے بندے, تیری بندیاں سو رہی ہیں, کون کس حال میں تو جانتا ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, کشادہ کر دے, جنت کا باغ بنا دے, جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اللہ ایمان اور اسلام پر ہمیں موت عطا کرنا, ہدایت والی موت دینا, گمراہی اور ظلم اور کفر والی موت سے ہماری حفاظت کر لینا. ہماری دعاؤں کو, اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا, لکھا, سنا, متمنی, متوقع ہیں, اس پر ہمارا حق بنتا ہے. ان کے دنیا آخرت کی حاجت ضرورت اپنے خزانے سے پوری فرما دینا. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دینا, صالح بنا دینا, اچھے اخلاق عطا کر دینا, بری صحبتوں سے ہماری اولاد کی حفاظت کر دینا, برے راستوں سے ہماری اولادوں کی حفاظت کر دینا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.